السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے کے کلاس میں ہم لوگوں نے اصول حدیث کے متعلق کچھ باتیں پڑھی تھی، اس کو ایک بار دہرا لیجیے اور اس کے بعد آج کی کلاس کو کمپلیٹ کریے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں حدیث کی تعریف۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور تقریر کو کہتے ہیں۔ جب ہم لفظ حدیث سنتے ہیں تو حدیث سے مراد اصطلاحی طور پہ ہوتا کیا ہے؟ تو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں اس کو کہی جاتی ہیں، چاہے آپ کے اقوال ہو جو باتیں آپ نے کہی ہیں، آپ کے افعال ہو جو باتیں آپ نے کی ہیں یا کرنے کے لیے کہا ہے، احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فزیکل اپیرنس ہے، جو جسمانی ڈھانچہ ہے، جو چہرہ کیسا ہے، داڑھی مبارک کیسا ہے، آنکھ کیسا ہے، یعنی جو پورا ایک حلیہ جو بیان کیا جاتا ہے، چلنے کا انداز، کھانے کا انداز، وہ سارے احوال کے اندر آتے ہیں۔ اور تقریر کہا جاتا ہے ثابت کرنے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ کام نہیں کیا ہے لیکن ان کے سامنے وہ عمل کیا گیا ہو اور آپ نے منع نہیں کیا ہو کہ یہ عمل مت کرو، یہ غلط عمل ہے۔ تو عام طور پہ نبی کی جو خاموشی ہوتی ہے وہ رضامندی کے درجے میں ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی غلط بات ہو رہی ہو یا ناقابل اعتبار بات ہو رہی ہو، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر نبی وہاں پر خاموش رہے۔ تو اگر آپ خاموش رہے ہوں یا آپ نے اس کی نقیر نہیں فرمائی، اس کام سے منع نہیں کیا ہے، تو وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ جائز ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور تقریر کو کہتے ہیں۔ یہ چاروں لفظ میں نے ایکسپلین کر دیا۔ اقوال کیا ہے؟ اقوال سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دارومدار نیت سے جڑا ہوا ہے۔ تو اقوال کیا ہے؟ اقوال وہ ساری باتیں، قول کی جمع اقوال ہے، قول مطلب ہوتا ہے بات کہنا، تو وہ ساری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اقوال کے اندر آتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے افعال۔ افعال سے وہ کام مراد ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ و اختیار کے ساتھ انجام دیا ہے، جیسے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس قمیصا بدأ بمیامنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کپڑا پہنتے تھے، قمیص پہنتے تھے، تو داہنی طرف سے شروع کرتے تھے پہننا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی ہے، وہ کیسے کرتے تھے کوئی عمل، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ افعال ہو گیا، فعل کی جمع افعال، کام کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے احوال، حال کی جمع احوال، اس میں حالت ہے۔ اس احوال سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے والی وہ باتیں ہیں جن میں آپ کے ارادہ و اختیار کو دخل نہیں ہے، جیسے روئے انور، ریش مبارک وغیرہ کی کیفیات۔ احوال سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فزیکل اپیرنس ہے، اور اس میں آپ کے ارادے کا دخل نہیں ہے، آپ کے ارادے اور اختیار کا دخل، یعنی ہم کیسے ہیں یہ ہم تو طے نہیں کرتے نا، ہمارا چہرہ کیسا ہو، ہمارا ہاتھ پیر کیسا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے وہ پورا کا پورا آتا ہے احوال کے اندر۔ آپ کے داڑھی کیسی تھی، روئے مبارک کہا جاتا ہے فیس کو، چہرے کو۔
روئے چہرے کے لیے، اور روئے انور جو ہے وہ صفات کے طور پہ استعمال ہو، اور ریش کہا جاتا ہے داڑھی کو۔ تو آپ کی داڑھی کیسی تھی، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، تو وہ پورا جو فزیکل اپیئرنس ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے احوال کے اندر۔ اس کے بعد آتا ہے تقریر۔ تقریر سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہ فرمایا ہو۔ جیسے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر شدید سرد موسم کی وجہ سے غسل جنابت کی بجائے تیمم پر اکتفا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ ہنسے اور کچھ نہ فرمائے۔ یہ حدیث آپ نے اصول فقہ کے اندر بھی پوری جو ہے وہ پوری حدیث کی عبارت آپ نے پڑھی اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ پڑھا ہے، تو اسی حدیث کا یہاں پر بھی حوالہ اصول حدیث کے اندر بھی ہے۔ اصول فقہ کے اندر وہ حدیث مکمل طور پہ موجود ہے کہ وہاں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے جنابت کی حاجت ہوئی اور مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں غسل کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں ٹھنڈ کی وجہ سے مارا جاؤں، تو میں نے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ تیمم کیا، غسل نہیں کیا۔ اور یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کچھ نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی نقیر نہیں فرمائی اس عمل پر۔ اگر صحابی نقل کرے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے یا ایسا ہوا کرتا تھا تو یہ بھی تقریر ہوگی۔ اب یہ دو اسٹیٹمنٹ یاد رکھیے گا۔ یاد رکھیے ہم لوگ اصول کی بات کر رہے ہیں، ہم اصول کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اصول فقہ میں بھی میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ جب آپ اصول کی بات پڑھتے ہیں تو وہاں ایک ایک لفظ کا جو چناؤ ہوتا ہے کسی بات کو بولنے میں یا سمجھنے میں، وہ پورا کا پورا شرط بن جاتا ہے۔ اس لیے بہت دھیان سے الفاظوں کو کا چناؤ ہوتا ہے، جملوں کی پابندی ہوتی ہے۔ دو طرح کے باتیں ہیں۔ اگر کوئی صحابی یہ کہتے ہو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا یا ایسا کیا جاتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل جو ہے اگر اس پر نکیر نہیں فرمائی گئی ہے، کوئی عمل صحابہ کہہ رہے ہو کہ ایسا ہوا کرتا تھا اور اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل کا جواز ہے۔ جیسے انما کان الاذان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین، یعنی کلمات اذان دوہرے ہوا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات 2 مرتبہ پڑھے جاتے تھے۔ اس کے بعد آ جائیے حدیث۔ حدیث کے اندر تو ساری باتیں آ گئی، ایک حدیث کی ہی ایک کیٹیگری اور نکل کر کے آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کیا ہے سمجھ لیجئے۔ حدیث جو نارمل حدیث ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا عمل ہوتا ہے، ان کا حلیہ ہوتا ہے اور ان کا تقریرات ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً یہ ذکر کر دیتے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ اب ایک سوال یہ پھر پیدا ہو جاتا ہے نا کہ پھر قرآن بھی تو وہی چیز ہے، تو پھر حدیث اور قرآن میں کیا فرق ہوا؟ تو 2 الگ الگ فرق ہے۔ ایک تو اصطلاحی فرق ہے قانونی اعتبار سے، اور دوسرا معنوی اعتبار سے فرق ہے۔ معنوی اعتبار سے یہ فرق ہے کہ قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور جو مطلب استعمال ہوئے ہیں وہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ یعنی کون سی بات کہی جائے، کس لفظ سے کہی جائے، کس انداز میں کہی جائے، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کی ہیں۔ حدیث قدسی میں کیا ہوتا ہے کہ لفظ اللہ کا ہوتا ہے لیکن اس معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس کا انداز بیان کیا ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ اس بات کو کس طرح سمجھایا جائے، وہ انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ تو یہ معنوی فرق ہوتا ہے حدیث اور قرآن کے اندر۔ جو اصطلاحی جو ٹیکنیکل فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری متواتر کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ متواتر آپ نے فقہ کے اندر بھی پڑھا ہے کہ ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہو کہ اس کا جھوٹا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ حدیث قدسی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، حدیث قدسی ضروری نہیں ہے کہ وہ متواتر کے ساتھ ثابت کی گئی ہو۔
ٹھیک ہے. اور تیسرا ایک ایڈیشنل تعریف آپ لے سکتے ہیں کہ جو متواتر کے ساتھ جو قرآن کی آیتیں اس کی تلاوت ہوتی ہیں اس کو ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث قدسی جو ہے اس کی نہ تلاوت کی جاتی ہے نہ ہی اس کو نماز میں بطور سورہ کے طور پہ پڑھی. چلیے، یوں تو احادیث میں جو بھی احکام آئے ہیں سبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، صرف الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. لیکن اگر آپ نے کسی بات کی صراحتاً اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی ہو تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر جو ہے وہ حرام کر رکھا. حرام سے مراد ظلم اس چیز کو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے میرے لیے. وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار کیا ہے. فلا تظالموا، تو تم لوگ آپس میں ظلم نہ کرو. 100 سے زیادہ احادیث قدسیاں منقول ہے. حدیث قدسی اور قرآن مجید میں یہ فرق ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور حدیث قدسی میں الفاظ اور عبارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہے. یہ فرق واضح رکھیے گا، یہ تعریف بھی ہے. نیز قرآن کا ہر لفظ تواتر سے ثابت ہے. حدیث قدسی کا تواتر سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو احادیث قدسیاں جمع کی گئی ہیں ان میں شاید کوئی بھی متواتر نہیں ہے. متواتر یعنی جو تواتر کے ساتھ ثابت ہو. یہاں تک ساری چیزیں ہم پڑھ چکے تھے. اب ایک نئی اصطلاح ہے، اس کو یاد رکھیے. ایک ہوتا ہے خبر، ایک ہوتا ہے اثر. یہ دونوں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. حدیث سے قریب تر دو اور اصطلاحات ہیں، خبر اور اثر. علم حدیث کے ذیل میں اگر خبر کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے حدیث ہی مراد ہوتی ہے، لیکن عمومی استعمال کے اعتبار سے خبر عام ہے. خبر وہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، اور وہ بھی جو کسی اور سے نقل کی جائے. اس دوسرے معنی کے لحاظ سے تاریخ اور تذکرہ پر بھی خبر کا اطلاق کیا جاتا ہے، جیسے اخبار الحکماء. سمجھیے اب اثر خبر کیا ہے. اصول کی حدیث کی کتاب میں اور حدیث کی کتاب میں جب خبر کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حدیث ہوتی ہے، لیکن تاریخ کی کتاب میں یا دوسرے فن میں جب خبر کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کوئی واقعہ ہوتا ہے یا اس سے مراد محض کوئی بات ہوتی ہے. یہ بہت بنیادی بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے. ہم اسی لیے بہت زیادہ مسٹیک کرتے ہیں اور بہت ساری آسان چیزوں کو بھی سمجھنے میں مشکل پیدا کر لیتے ہیں. کچھ اصطلاحات ایسے ہوتے ہیں کہ فن کے بدلنے سے اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں. جیسے میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر. میں نے کاپی پہ کوئی چیز لکھی ہے اور مجھے اس کو ہٹانا ہے، مٹانا ہے، تو میں انگلش میں اس کو کہوں گا کہ مجھے ایریز کرنا ہے، اس کو مٹانا ہے. اس کا مقصد وہی ہے کہ کاپی سے ہٹا دینا ہے، وہ چیز غلط ہے. وہی چیز اگر میں کمپیوٹر کے اندر کروں، موبائل کے اندر کروں، تو میں کہوں گا کہ مجھے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے. معنی دونوں کے صحیح ہیں، سیم ہی ہیں، عمل دونوں کا صحیح ہے. غلط چیز ہے اس کو ہٹا دینا ہے، جو ضرورت کی چیز نہیں ہے اس کو ہٹا دینا ہے. لیکن جب فن بدل گیا تو کمپیوٹر کی اصطلاح میں مٹانے کو ڈیلیٹ کہنے لگے اور کتابی کی اصطلاح میں مٹانے کو ایریز کہنے لگے. یہ چھوٹی سی مثال ہے، اور بھی بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں آپ جب پڑھیں گے، آپ جب کمپیوٹر یا ڈیجیٹل چیزوں کو دیکھیں گے تو بہت بار ایسا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک فن، ایک معنی، ایک ہی لفظ، ایک فن جو ہوتا ہے کمپیوٹر کی اصطلاح میں کچھ اور استعمال ہوتا ہے تو کہیں اور کچھ اور استعمال ہوتا ہے. تو یہ چیز ہمیشہ جو ہے آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ایک ہی اصطلاح فقہ کے اندر الگ معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، حدیث کے اندر الگ معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، تفسیر یا نحو صرف کے اندر الگ معنی میں استعمال ہو سکتا ہے.
اسی لیے بعض دفعہ محدثین اور مجتہدین کے درمیان مسائل کو لے کر کے الگ الگ رائے ہوتی ہے، چونکہ مجتہدین کے نزدیک اصطلاحات کچھ اور ہوتی ہے، اس لفظ کے اور اس حدیث کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں، اور محدثین کے نزدیک کچھ اور ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر حدیث سے متعلق خبر کی بات جب بولی جائے گی تو اس سے مراد حدیث ہی ہوگا، لیکن اگر خبر کا اطلاق کہیں اور ہو رہا ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہو رہا ہے یا کسی اور فن میں ہو رہا ہے، تو وہاں پر وہ حدیث کے معنی میں نہیں آئے گا۔ اس کی مثال دی اخبار الحکماء کہ جو کتاب ہے اخبار الحکماء، یا جو تعبیر ہم استعمال کرتے ہیں اخبار الحکماء، نیک لوگوں کے، حکیم لوگوں کی خبریں، ان کی باتیں، تو یہاں خبر سے مراد جو ہے وہ حدیث نہیں ہے، خبر سے مراد مطلق ان سے متعلق کچھ باتیں ہیں، ان کے کچھ جو سیئنگس ہوتے ہیں وہ ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسرا اثر۔ اثر کے لغوی معنی ہے بچی ہوئی چیز۔ اصطلاح میں صحابہ اور تابعین کے اقوال اور افعال کو کہا جاتا ہے۔ اب جب اثر بولا جاتا ہے تو اثر سے مراد ہوتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ اجمعین کے اقوال یا افعال۔ لیکن بعض اوقات حدیث کو بھی اثر کہہ دیا جاتا ہے۔ وہی بات ہے، اگر حدیث سے متعلق، اگر علم حدیث میں آپ پڑھ رہے ہیں، اصول حدیث میں آپ پڑھ رہے ہیں، تو وہاں اثر سے مراد غالباً حدیث ہی ہے۔ لیکن جب آپ حدیث سے ہٹ کر کے اثر پڑھ رہے ہیں، اثر کے بارے میں بول رہے ہیں یا اثر کا لفظ کہیں پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اس سے مراد عام طور پر بات چیت ہی ہوتی ہے، جس کا حدیث ہو بھی سکتا ہے، حدیث نہیں بھی ہو سکتا۔ اسی مفہوم کے اعتبار سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کا نام شرح مانی الآثار، مشکل الآثار رکھا ہے۔ شرح مانی الآثار کے اندر جو ہے وہ حدیث، فقہ الحدیث کی کتاب آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ حدیث ہے اور وہ حدیثیں مسائل کے بیسس پہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کا حل ہے تو یہ حدیث ہے، اور مشکل الآثار جو ہے یہ حدیث کے قبول کرنے نہ کرنے، سند کے قبول کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے تو ہے ہی، لیکن زیادہ جو اس میں فوکس کی گئی ہے اس کتاب کے اندر وہ کی گئی ہے کہ اگر بظاہر میں ایک حدیث دوسرے حدیث سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہے، تضاد کر رہی ہے، ایک حدیث کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے، دوسری حدیث اس کے خلاف بات کہہ رہی ہے، تو اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے مشکل الآثار کے اندر۔ تو بہت پیاری کتاب ہے، کبھی موقع ملے تو ان کتابوں کو ضرور دیکھا جائے۔ اب آ جائیے سند اور متن۔ سند متن میں نے پہلے کلاس میں بھی آپ کو ایکسپلین کر دی ہے۔ جن لوگوں کے ذریعے باتیں پہنچتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے سند، اور جو باتیں ہم تک پہنچتی ہے اس کو کہا جاتا ہے متن۔ جیسے مان لیے کہ کلاس میں 10 لوگ تھے، 10 بچوں نے کہا کہ سر نے کھانا کھا لیا، سر نے کھانا کھا لیا، سر نے کھانا کھا لیا، تو وہ 10 بچے جو ہیں وہ سند ہیں، اور جو بات کہی گئی ہے سر نے کھانا کھا لیا وہ کہلاتا ہے متن۔ تو حدیث کے اندر بھی جن لوگوں نے حدیثوں کو بیان کیا ہے یا جن طریقوں سے وہ حدیث آیا ہے، تو حدیث کے بیان کرنے والے کو تو راوی کہتے ہیں، لیکن وہ سند ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے کہ اس نے ان سے سنا، اس نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا۔ اور متن کہا جاتا ہے وہ بات جو کہی جا رہی ہے۔ حدیث جن افراد کے ذریعے پہنچتی ہے ان کے سلسلے کو سند کہتے ہیں، اور سند کے بعد حدیث کے جو الفاظ ذکر کیے جائیں سند کے مقابلے اس کو متن کہا جاتا ہے۔ اب آ جائیے تمرینی سوالات پہ۔ حدیث کی تعریف کرو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ بتاؤ کہ احوال سے مراد کیا ہے؟ احوال سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فزیکل اپیرنس ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اور اختیار نہیں ہے۔ تقریر کی تعریف۔ تقریر کہتے ہیں کوئی ایسے عمل کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی گئی اور آپ نے اس سے منع نہ کیا۔ کتب احادیث سے کم اس کی 2 مثالیں تلاش کرو۔ تو ایک مثال تو ہو گئی آپ کی وہی تیمم والی، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ سردی میں نہاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں یا مارا جاؤں، تو میں نے تیمم کیا۔ اور دوسری مثال وہی آذان والی ہوگی، انما کان الاذان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین والی جو تھی۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟
حدیث قدسی کہا جاتا ہے اس حدیث کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات مجھ سے کہی. حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ حدیث قدسی اور قرآن میں کچھ فرق ہے. پہلا، حدیث قدسی کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے تواتر کے ساتھ ہم تک آئی ہو. قرآن کی ہر آیت ہمارے پاس تواتر کے ساتھ پہنچی ہوئی ہوتی ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی کے اندر جو معنی ہوتے ہیں وہ نبی کریم معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو سکتے ہیں، لیکن جو انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا، جو طریقہ ہوتا ہے بیان کرنے کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، مثالوں کے ذریعے یا اس کے آگے پیچھے کوئی چیزیں لگا کر کے. اور قرآن جو ہوتا ہے، قرآن کے اندر الفاظ بھی، معنی بھی، اور اس کا جو طریقہ ہے انداز بیان ہے، کون سی آیت کیسے بیان کرنی، کہاں بیان کرنی، وہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. خبر اور اثر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خبر اور اثر اگر اس حدیث کے اندر بولی جا رہی ہوتی ہے، دونوں سے مراد حدیث ہی ہے. خبر سے بھی مراد حدیث ہے، اثر سے بھی مراد حدیث ہے. لیکن اگر حدیث سے باہر خبر کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے مراد واقعات ہو سکتے ہیں، کچھ اقوال ہو سکتے ہیں کسی کے بھی، ضروری نہیں ہے حدیث ہو. اور اثر کا بھی وہی معاملہ ہے. اگر حدیث کے اندر بولا جا رہا ہے تو حدیث ہے، حدیث کی کتاب سے ہٹ کر کے بولا جا رہا ہے تو صحابہ اور تابعین کے اقوال ہو سکتے ہیں. سند اور متن کسے کہتے ہیں؟ سند اس سلسلے کو کہتے ہیں جہاں ایک راوی دوسرے راوی سے کوئی بات نقل کرتے ہیں، اور متن کہا جاتا ہے اس الفاظ کو، اس بات کو جس کو نقل کر کے ہم تک پہنچایا جاتا ہے. چلیے یہاں تک کریں گے انشاءاللہ. اگلے کلاس میں پھر آپ کا اصل اصول حدیث شروع ہوگا، انتہائی سند کے اعتبار سے حدیث کی مرفوع کیا ہے، موقوف کیا ہے، مقطوع کیا ہے. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.